کہ جو شخص دعا میں درود نہیں پڑھتا اس کی دعا معلق رہ جاتی ہے آسمان میں، آگے نہیں اوپر نہیں جاتی۔ جو وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آیت نمبر 54 صفحہ نمبر 384 سورہ احزاب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، شیئا کچھ بھی، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اس کو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکلی شیء ہر چیز کو، علیما جاننے والا۔ لا جناح نہیں ہے گناہ، علیہن اوپر ان کے یعنی عورتوں کے، فی آبائہن وہ اپنے باپوں سے، یعنی پردہ نہ کریں، فی آبائہن اپنے باپوں سے، ولا ابنائہن اور نہ اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن اور نہ اپنے بھائیوں سے، ولا ابنائی اخوانہن اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے، ولا ابنائی اخواتہن اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں سے، ولا نسائہن اور نہ عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، واتقین اللہ اور اللہ سے ڈرتی رہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے، شہیدہ گواہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون وہ درود بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں، علی النبی نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو صلاۃ بھیجو، علیہ اوپر اس کے، وسلموا اور سلام، تسلیما سلام بھیجنا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو، یؤذون اللہ ایذا دیتے ہیں اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ لعنت ان پر اللہ کی، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، وعد لہم اور تیار کیا ان کے لیے، عذاب مہینہ رسوائی والا عذاب۔ والذین اور وہ لوگ جو، یؤذون المؤمنین ایذا دیتے ہیں مومنوں کو، والمؤمنات اور مومنہ عورتوں کو، بغیر مکتسبوا بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا پس تحقیق انہوں نے اٹھایا، بہتاناً بہتان، و اسم مبینہ اور کھلا واضح گناہ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے پڑھا پردے کے احکام جو اللہ تعالی نے نازل کیے، ان کے اندر خیر ہے، ان کے اندر عورتوں کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کا ذریعہ بنایا ان پردوں کو، اس پردے کو، اور عورتوں کا پردہ کرنا یعنی فتنے کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا۔ مردوں کے لیے بھی خیر ہے، عورتوں کے لیے بھی خیر ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف چہرے کا پردہ نہیں کرنا چاہیے، باقی اعضاء کو انسان چھپا لے، حالانکہ ان کا یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ وہ جن کی بات مانتے ہیں، جن کو وہ فالو کرتے ہیں اور ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں، ان کے اپنا ایک ذہن ہے، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ادھر ذکر کیا کہ جن سے تم نے پردہ نہیں کرنا، ان کا نام لے کر بتا رہے ہیں ان سے پردہ نہیں کرنا۔ اگر چہرہ ہی چھپانا تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ جیسے انسان اگر کسی کو کہے کہ جا کر اس کے ساتھ تمہاری منگنی ہے یا شادی ہے، تم جا کر اس کو دیکھ لو، انسان اس کو چہرہ نہ دکھائے، پورا سورا جسم دکھا دے، تو اس کو کیا فائدہ؟ جب چہرہ دیکھے گا پھر اس کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے انسان اس کے متوجہ ہوتا ہے۔ یا جیسے آپ نے صحابی سے کہا تھا
اس نے کہا جی میں نکاح کرنے لگا ہوں ایک عورت سے. فرمایا تو نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا جا کے اس کے چہرے کو پہلے دیکھ لے, اس کو دیکھ لے تاکہ محبت پیدا ہو. ایک سے آپ نے کہا تھا, اس نے کہا آپ نے کس سے شادی کرنے لگی ہو؟ کہنے لگا انصار کی عورت سے شادی کرنے لگا ہوں. فرمایا انصار کی جو عورتیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا ٹیڑھا پن تھوڑا ہوتا ہے, کوئی نقص ہوتا ہے, جا کے پہلے دیکھ لو تاکہ بعد میں اصل مسئلے مسائل نہ بنے. چہرے کا پردہ, جسے عائشہ رضی اللہ عنہ وہ جب وہ واپس آ رہی تھی پردے کام سے پہلے, اب پیچھے رہ گئی تھی غزوہ بنی مصطلق کے اندر, تو وہ پیچھے سے صحابی جو پیچھے سے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا انا للہ پڑھا اور پھر وہ چہرہ ڈانپ لیا. آپ کہتی تھی میں اس نے مجھے پردے کے حکم نازل پر دیکھا تھا. اس کا مطلب چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے, اس کے بعد گزارا نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں, نہیں یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے, یہ وقیانوسی باتیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ ان کا اپنا خیال ہے. اسلام کی صحیح تشریح نہیں کر رہے, اسلام کی صحیح عکاسی نہیں کر رہے. وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما. اگر تم بات کو کسی چیز کو چھپاؤ اظہار کرو, اللہ اس کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو. یہ پچھلے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تمہارے جو دلوں کے تم پردہ کرتی ہو یا اللہ کو کون سمجھ کے کرتی ہو پردہ, کہ یا ویسے ڈر سے کرتی ہو, اللہ اس چیز کو جانتا ہے. سب مومن عورتوں کو, اللہ کے نبی کے ازواج کو بھی, اور جو مومنہ عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں ان کو کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے اندر کے معاملے کو جانتا ہے, تم کیسے کرتے سارے معاملات کو. پھر آگے ان لا جناح علیہن فی آبائہن, نہیں ہے گناہ اگر تم پردہ نہ کرو. کن سے؟ اپنے باپوں سے. ولا بناہن, اور نہ اپنے بیٹوں سے. ولا اخوانہن, اور اپنے بھائیوں سے. ولا بنا اخوانہن, اور اپنے بھائی کے بیٹوں سے, اور اپنے بہنوں کے بیٹوں سے. ولا نسائہن, اور عورتوں سے. یعنی یہ چیزیں تمہارے لیے محرم ہیں, یہ لوگ, ان سے تم پردہ نہ کرو, کوئی بات نہیں ہے. ان کے علاوہ اور کون ہے؟ ولا ما ملکت ایمانہن, اور جو تمہارے غلام کنیزیں ہیں ان سے پردہ نہ کرو. یعنی ان سے تم پردہ نہ کرو, اس میں تمہیں گناہ والی بات نہیں ہے. یعنی یہ اللہ نے نام لے کے بتلا دیا. اگر چہرے کا پردہ نہیں تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے, نام کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ کیسے اتنے بڑے اسکالر ہوتے ہیں اور بات کی خار اتارتے ہیں, تو پتہ نہیں کہ ان کو کیسے سمجھ نہیں لگتی ان بات کی کہ چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ رہا کون سا جاتا ہے, جسم کا پردہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ تو ہر بندے چہرے پر جسم کو چھپانا ہی چھپانا ہے. عورتیں ہیں, مرد ہیں, کپڑا پہننا ہی پہنا ہے, چہرہ چھپانا ہی چھپانا ہے. پردہ تو ہے ہی چہرے کا, جس میں انسان ایک کشش رکھی ہے, خوبصورتی رکھی ہے, وہی چیز ہے. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور غلام لونڈیاں ان سے کیوں نہیں کرنا, اور جوان بھی ہیں. اس لیے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی ذہنیت ہی غلامی کی بنی ہوتی ہے شروع سے. اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سر اٹھا کے اپنی مالکن سے بات کر سکے, اس کی طرف اسی نظر دیکھ سکے, کیونکہ شروع سے وہ اس ان کی وہ غلام غلام غلام, ان کی جو ہر چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی, وہ جسے کہتے ہیں وہ طاقت نہیں ہوتی, وہ ایسی اس نظر مالکوں دیکھ سکیں. فرمایا یہ لوگ تمہارے غلام ہیں, بچے زیادہ تر غلام ہوتے ہیں, ان کو تم پردہ نہ کرو. ضرور انہوں نے آنا ہوتا ہے, جانا ہوتا ہے, تمہارے گھر کے کام کا کرنے ہوتے ہیں, اس سے صلاح پابندی نہیں لگائی. واتقین اللہ, اور اللہ سے ڈرتی رہو. یہ نہیں کہ پردہ کر لیا اور چہرے کو ڈانپ لیا, بایا اوڑھ لیا, سارے کام نکال لیے, لیکن تمہارا چلنا, تمہارا ابائے کا رنگت, یا تمہارے اس کی ہر خد و خال, یا وہ ایسی چیز تم پہ لی ہے جس سے لوگ پھر اٹریکشن متوجہ ہو رہے ہیں. متقین اللہ, یہ سارے کام کرنے کے بعد, پردہ کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کے ڈر سے پردہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ پردہ کر لیا اور لوگ پھر تمہاری تو متوجہ کیا. یعنی یہ چیزیں آج کل ہے اس معاشرے کے اندر کہ پردہ بھی ہے لیکن پردہ رہتا نہیں, پردہ ہی نہیں ہے. وہ برقع وہ بایا ہے ہی نہیں جو پہننا چاہیے تھا, کہ لوگ متوجہ ہی نہ صرف, لیکن وہ معاملے ہیں. وہ مجھے یاد ہے ہمارے استاد تھے, وہ پڑھے تھے ان کے پاس, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے یہی بات کہی تو ہم کہتے ہیں ایک دفعہ میں چوراہے پہ کھڑا تھا کہیں پہ, تو میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے کھڑے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ یہاں پر کھڑے ہو, جا کر سائڈ میں کھڑے ہو, اپنے گھر کے بازار میں کھڑے ہو, عورتیں گزرتی ہیں, بچے گزرتے, تم ان کو دیکھتے ہو. وہ کہنے لگے استاد جی ٹھیک ہے آپ نے مجھے, کہتے میں نے غصے سے کہا, وہ کہتے استاد جی ٹھیک ہے آپ نے ہمیں تو کہہ رہے ہیں, تو ان کو بھی کہو نا کہ چہرہ چھپا کے رکھا کریں, ان کو بھی پردہ کر کے آ کریں. ہمیں تو آپ نے کہہ دیا, تو ان کو کس نے کہنا ہے کہ یہ اپنا کچھ چھپا کر کے, جب ایسے نکلتی ہیں تو پھر لوگوں نے تو دیکھنا ہے ان کی طرف, توجہ ہونا ہے.
اس لیے اپنے کو چھپا کے رکھے۔ پردہ انسان کو اس کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے، عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ چیز ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَاتَّقِينَ اللہ، اللہ سے ڈرنا ساتھ ساتھ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کون کیسے کر رہا ہے، کس کی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی خوشنودی سے کر رہا ہے، اللہ کی رضا سے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اپنے اس خاندان میں پیدا ہو گئی جہاں پر اس لیے کر رہی ہے، دل نہیں کر رہا، وہ اللہ جانتا سارے معاملات کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، صلاۃ بھیجتے ہیں نبی پر۔ صلاح کیا مطلب ہے؟ صلاح کا مطلب ہے مائل ہونا، محبت کرنا، پیار کرنا، درجات کو بلند کرنا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ اللہ بھیجتا ہے، اللہ کیا بھیجتا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے، اپنے نبی سے پیار کرتا ہے، الفت کرتا ہے، اپنے نبی کے درجات کو بڑھاتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ ملائک اللہ کرتا ہے۔ فرشتے کیسے کرتے ہیں صلاح؟ وہ اللہ کے نبی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ کے لیے جو مقام مشکل دعا کرتے ہیں، یعنی یہ فرشتوں کو کرنا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اللہ کے نبی پر، اور سلام بھیجو اللہ کے نبی پر۔ یہ سلام بھیجنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام کرنا سیکھ لیا، السلام علیکم ہم کرتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک ہے، اور مختصر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دعا میں درود نہیں پڑھتا اس کی دعا معلق رہ جاتی ہے آسمان میں، آگے نہیں اوپر نہیں جاتی، جو درود نہیں پڑھتا دعاؤں میں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑھے، اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ناک خاک آلود ہو، جیسے آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، میں جو میرا نام سنے مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کی شان کو بڑھانا، آپ کی عزت کو بڑھانا، یہ کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ نے آپ کے بارے کے اندر جو مختلف باتیں کی، آپ کی دل آزاری کی، آپ کو دکھ دیا، آپ کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں اس کا ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا اور حکم دے دیا کہ یہ لوگ میرے نبی کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، آپ کی شان کو گھٹاتے ہیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں۔ لے مسلمانوں، میں بھی اپنے نبی کے درجات کو بلند کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور تم نے بھی ہر قدم پہ میرے نبی پہ درود بھیجنا ہے، صلوات بھیجنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اور وہ ان کے دعا کرنا اصل میں تمہارے اوپر اللہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا تم اگر کرو گے۔ وہی ذکر بار بار کیا جا رہا ہے، ان اللہ صلو علیہ وسلم تسلیما، درود بھیجنا اور سلام بھیجنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر لکھتے وقت بھی سلام درود بھیجنا یہ بھی ہے۔ حضرت امام حنبل وہ جب حدیث لکھتے تھے تو وہ سواد لکھ دیا کرتے تھے اور ساتھ منہ سے پڑھا کرتے تھے، یعنی پوری لمبی اصطلاح لکھنا ممکن نہیں ہے، ہر حدیث کے اوپر وہ سواد لکھ کر پھر کہتے سواد بھی لکھو اور منہ سے بھی ادا کرو، صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنا ضروری کام ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت ہے اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں۔ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ مجھے دکھ دیتے ہیں، پوچھے کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں لوگ مجھے دکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، آپ کے حکم کو نہیں مانتے، آپ کے پیچھے نہیں چلتے، اور آپ کے ازواج کے متعلق اور آپ کے دوسرے معاملات کے متعلق بری بری باتیں کہتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں، میں ان پر لعنت ہے دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ وعد لہم عذاب مہینہ، ان کے لیے تیار کے لیے رسوائی والا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے اور رسول کی مخالفت کرنا، تکلیف دینا کسی معاملے کے اندر، وہ اس دنیا میں فلاں نہیں بندہ پا سکتا، اور دکھ وہی ہے اللہ نبی کو بات کو نہ ماننا۔ اصل تو یہ ہے نا،
اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہر معاملے کے اندر، یہ اللہ کے نبی کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور آپ کی بات کو نہ ماننا یہ اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، جیسے اب امہاتم باہر نکل تھی، مسلمان جو مرد تھے ان کی عورتیں باہر نکل تھی رفع حاجت کے لیے، جو اوباش لوگ تھے وہ رستے میں بیٹھتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، منافق وہ بھی رستے میں تنگ کرتے تھے، تو جب ان کو پکڑا جاتا پوچھا جاتا وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ لونڈیاں ہیں، یعنی ہم کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی بیویاں ہیں، ایسے بہانہ کرتے تھے۔ تو اس لیے پردے کا کام بھی نازل ہوئے اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ بغیر کسی وجہ کے تنگ کرتے ہیں ان کو، فقد احتملوا، یہ گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں واضح کھلا، ان کے اوپر یہ بوجھ ہے جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو تنگ کیا اور لوگوں کو بہتان بازی کی۔ یہ ذکر کیا گیا منافقین کا اور ان لوگوں کا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو وہ تکلیف دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تو ان کا ذکر کیا، پردے کے احکام ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر عورتوں کے لیے خیر ہے، عورتوں کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، پھر اللہ کے نبی درود پڑھنا، یہ آپ کی شان کو بلند کرنا، اور ہمیشہ کے لیے اپنی دعاؤں میں صبح و شام کے اذکار میں یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان، جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنی دعا میں آپ کا درود کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تیرا دل کرے۔ کہا کتنا؟ آپ نے فرمایا اگر 1/4 پڑھ لے، تو اس نے کہا 1/4 پڑھ لوں۔ آپ نے کہا پڑھ لے ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لی اور بہتر تیرے لیے۔ اس نے کہا آدھا کر لوں دعا میں، آدھا حصہ دعا کا۔ فرمایا ٹھیک ہے، زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا 3 حصہ کر لوں دعا میں، آپ درود پڑھنا۔ اور میں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا اگر میں پورا حصہ دعا کا آپ درود ہی پڑھتا رہوں، آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے یہ جو تیرا پورے دعا کے لیے کرنا، یہ تیرے لیے کفایت کر جائے گا اور تیرے گناہوں کی بخش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ چیزیں یعنی اللہ درود پڑھنا، اس کی یہ فضیلت ہے۔ اپنی دعاؤں میں صبح و شام کے اذکار میں صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر ہے درود پاک ابراہیم پڑھنا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔